اس بستی میں کوئی چور نہیں۔ گیبریل گارسیا مارکیز۔ ترجمہ فاروق حسن۔ داماسو نور کے تڑکے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی آنا 6 ماہ کی حاملہ، کپڑے اور جوتے پہنے بستر میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تیل کا لیمپ بجھنے کے قریب تھا۔ داماسو کو احساس ہوا کہ اس کی بیوی لمحہ لمحہ کر کے ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی ہے، بلکہ اب بھی جب وہ اس کے سامنے موجود ہے وہ انتظار کیے جا رہی ہے۔ اس نے انگلی سے آنا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جس کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آنا کی خوفزدہ آنکھیں سرخ کپڑے کے اس بنڈل پہ مرکوز تھیں جو داماسو نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھج گئے اور وہ یکلخت کانپنے لگی۔ داماسو نے خاموشی مگر درستی کے ساتھ اس کو قمیص سے پکڑ لیا۔ داماسو کے پاس سے کڑوی سی بو آ رہی تھی۔ داماسو نے آنا کو تقریباً ہوا میں اٹھا لیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اس کے جسم کا سارا بوجھ آگے کو جھک گیا اور وہ اپنے خاوند کی سرخ دھاریوں والی قمیص سے چمٹ کر ہاتھ اس کی کمر کے گرد لے جا کر اسے گردوں کے قریب پکڑ کر رونے لگی، اور اس وقت تک روتی رہی جب تک اسے قرار نہ آ گیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ اس نے کہا، یکدم دروازہ کھلا اور کسی نے تمہیں خون میں تربتر اندر دھکیل دیا۔ کچھ کہے بغیر داماسو نے اسے ہاتھ کے فاصلے پر رو کے رکھا۔ پھر اس نے اسے بستر پر بٹھا دیا اور بنڈل اس کی گود میں رکھ کر باہر صحن میں پیشاب کرنے چلا گیا۔ آنا نے ڈوری کو کھولا اور دیکھا۔ بنڈل کے اندر بلیئرڈ کی 3 گیندیں تھیں، 2 سفید اور 1 سرخ، اور تینوں کثرت استعمال سے بدرنگ سی ہو رہی تھیں۔ داماسو جب کمرے میں واپس آیا تو وہ بیٹھی کسی سوچ میں غرق تھی۔ اور ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ داماسو نے کندھے اچکائے۔ بلیئرڈ کھیلنے کے کام آئیں گے۔ اس نے بنڈل کو دوبارہ ڈوری سے باندھا اور دوسری چیزوں، ٹارچ، چاقو اور گھریلو ساختہ کنجی کے ہمراہ ٹرنک کی تہ میں رکھ دیا۔ آنا کپڑے تبدیل کیے بغیر دیوار کی جانب منہ کر کے بستر میں لیٹ گئی۔ داماسو نے صرف اپنی پتلون اتاری۔ بستر میں لیٹ کر سگریٹ پیتے ہوئے وہ صبح کاذب کی بکھری ہوئی سرسراہٹ میں اپنی مہم کے خد و خال کا جائزہ لینے لگا، یہاں تک کہ اسے احساس ہوا کہ اس کی بیوی ابھی جاگ رہی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ بولی۔ آنا کی آواز جو عموماً دھیمی ہوتی تھی، غصے اور انات کی بدولت اس وقت بھاری ہو گئی تھی۔ داماسو نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور ٹکڑے کو فرش پر مسل کر بجھا دیا۔ وہاں کچھ اور تھا ہی نہیں۔ داماسو نے آہ بھری۔ میں تقریباً گھنٹہ بھر اندر رہا۔ اگر تمہیں کوئی گولی مار دیتا تو؟ اس نے پوچھا۔ داماسو خوف سے کانپ اٹھا۔ لعنت ہو تم پر، اس نے اپنی انگلیوں کے جوڑ پلنگ کے ڈنڈے پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ نیچے فرش پر سگریٹ اور دیا سلائی تلاش کرنے لگا۔ تم گدھوں کی طرح بے حس ہو، آنا نے کہا۔ اتنا تو سوچا ہوتا کہ میں یہاں سو نہیں پا رہی۔ سڑک پر کوئی آواز آتی تھی تو لگتا تھا جیسے ابھی کوئی تمہاری لاش لے کر اندر داخل ہوگا۔ اس نے آہ بھر کر اضافہ کیا۔ اور اس سارے عذاب سے حاصل کیا ہوا؟ بلیئرڈ کی یہ 3 گیندیں، دراز میں صرف 25 سینٹ کا سکہ پڑا تھا۔ تو پھر کچھ بھی لے کر نہ آتے؟ مشکل کام تو اندر داخل ہونے کا تھا، داماسو نے کہا۔ وہاں سے بالکل خالی ہاتھ لوٹ آتا، کچھ اور اٹھا لاتے۔ وہاں اور کچھ بھی نہیں تھا، داماسو نے کہا۔ جتنی چیزیں بلیئرڈ ہال میں ہوتی ہیں اور کہاں ہوتی ہوں گی؟ ہاں، لگتا یہی ہے، داماسو نے کہا۔ لیکن ایک بار اندر داخل ہو کر تلاش کرنا اور ہر چیز کو دیکھنا شروع کرو تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی ٹکے کے مول کی چیز بھی نہیں۔ وہ دیر تک خاموش لیٹی رہی۔ داماسو کو لگا جیسے وہ آنکھیں کھولے اپنی یادداشت کے اندھیرے میں کسی قیمتی چیز کو تلاش کر رہی ہو۔ ہاں شاید، وہ بولی۔ داماسو نے سگریٹ سلگا لیا۔ رات کی پی ہوئی شراب کا نشہ لہر کے بعد لہر بن کر اس کے جسم سے زائل ہو گیا تھا، اور اسے دوبارہ اپنے اعضاء کے وزن، حجم اور فرائض منصبی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہاں ایک بلی تھی، اس نے بالآخر کہا۔ ایک بہت بڑی سفید بلی۔ آنا نے بستر میں کروٹ لی، اپنا پھولا ہوا پیٹ اپنے خاوند کے پیٹ کے ساتھ لگا دیا اور ٹانگ اس کے گھٹنوں کے درمیان رکھ دی۔ اس کے پاس سے پیاز کی بو آ رہی تھی۔ بہت ڈر لگا تھا؟ آنا نے پوچھا۔ مجھے؟ ہاں تمہیں، آنا نے کہا۔ سنا ہے مردوں کو بھی ڈر لگتا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ ہاں تھوڑا سا، اس نے کہا۔ مجھے اتنے زور کا پیشاب آ رہا تھا کہ برداشت کرنا مشکل تھا۔ آنا نے اسے چوما مگر اس نے جواباً کچھ نہ کیا۔ تب اس احساس کے باوجود کہ وہ اپنے جرم کا اعتراف کرنے لگا ہے، جو خطرے سے خالی بات نہ تھی، تاہم بغیر کسی تعصب کے اس نے تمام واقعہ تفصیل کے ساتھ آنا کو سنایا، یوں جیسے کسی پرانے سفر کی یاد تازہ کر رہا ہو۔ طویل خاموشی کے بعد آنا نے کہا، تھا تو پاگل پن ہی، بس شروع کرنے کی ہمت چاہیے۔ داماسو نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا، اور پھر پہلی کوشش کے لحاظ سے معاملہ برا تو نہیں رہا۔
سورج کی تپش دیر سے شروع ہوئی۔ آنا داماسو کے بیدار ہونے سے بہت پہلے جاگ چکی تھی۔ داماسو نے چند منٹ کے لیے اپنا سر صحن میں لگے نلکے کی ٹوٹی کے نیچے ٹکائے رکھا، حتیٰ کہ پانی کی دھار سے وہ پوری طرح بیدار ہو گیا۔ اس کا کمرہ بہت سارے ایک جیسے مگر الگ الگ کمروں میں سے ایک تھا۔ صحن میں، جو تمام کمروں کا مشترکہ تھا، کپڑے سکھانے کی رسی بندھی ہوئی تھی۔ عقبی دیوار کے پاس والے حصے میں، جسے ٹین کی ایک چادر صحن سے الگ کرتی تھی، آنا نے کھانا پکانے اور استریاں گرم کرنے کے لیے ایک سفری چولہا اور کھانا کھانے اور کپڑے استری کرنے کے لیے ایک چھوٹی میز رکھی ہوئی تھی۔ اپنے خاوند کو قریب آتا دیکھ کر اس نے استری کیے ہوئے کپڑے ایک طرف رکھ دیے اور استریاں چولہوں پر سے اتار دیں تاکہ کافی گرم کر سکے۔ آنا اپنے خاوند سے عمر میں بڑی تھی، اس کی جلد کی رنگت پیلی تھی اور حرکات و سکنات میں ایسے لوگوں کی سی نرم روی اور اہلیت تھی جن کا حقیقت سے روزانہ واسطہ رہتا ہو۔ سر درد کی دھند میں سے اسے احساس ہوا کہ آنا نظروں ہی نظروں میں اس سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت تک داماسو نے صحن میں دوسرے لوگوں کی آوازوں کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ ان سب نے صبح سے اور کوئی بات ہی نہیں کی۔ آنا اسے کافی دیتے ہوئے بڑبڑائی، مرد لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں گئے ہیں۔ داماسو نے خود دیکھا، صحن میں سے مرد اور بچے غائب تھے۔ کافی پیتے ہوئے وہ خاموشی سے ان عورتوں کی گفتگو سننے اور سمجھنے کی کوشش میں لگا رہا جو رسی پر کپڑے لٹکا رہی تھیں۔ بالآخر اس نے سگریٹ سلگایا اور باورچی خانے میں سے باہر نکل آیا۔ تیریسا، اس نے پکارا۔ جسم کے ساتھ چپکے ہوئے گیلے کپڑے پہنے ایک لڑکی نے اس کی آواز کا جواب دیا۔ ذرا احتیاط سے بات کرنا، آنا نے سرگوشی کی۔ لڑکی چل کر داماسو کے قریب آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ داماسو نے پوچھا۔ رات کو بلیئرڈ ہال میں چوری ہوئی ہے، چور سب کچھ لے گئے۔ لڑکی کو جیسے تمام تفصیلات کا علم تھا۔ اس نے وضاحت سے بتایا کہ چوروں نے رات کس طرح ہال میں سے یکے بعد دیگرے ساری چیزیں اکھاڑی، حتیٰ کہ بلیئرڈ کھیلنے کی بھاری میز بھی۔ وہ اتنے یقین سے بات کر رہی تھی کہ خود داماسو کو لگا جیسے اسے ہر بات کا صحیح علم ہو۔ لعنت ہے، باورچی خانے میں لوٹتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ آنا دانت بھینچ کر گنگنانے لگی۔ داماسو اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش میں کرسی دیوار کے ساتھ ٹکا کر بیٹھ گیا۔ 3 مہینے پہلے جب وہ 20 برس کا ہوا تھا، اس کی لکیر جیسی مونچھ کی بدولت، جس کی نگہداشت وہ نہ صرف ایثار کے پوشیدہ جذبے کے تحت بلکہ کچھ شفقت سے کرتا تھا، اس کا چیچک کے داغوں سے بھرا ہوا چہرہ قدرے پختہ لگنے لگا تھا۔ تب سے اس نے خود کو بالغ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن آج صبح، جبکہ کل رات کے واقعے کی یاد اس کے سر درد کی دلدل میں تیرتی پھر رہی تھی، اسے یہ بھی معلوم نہ ہو پا رہا تھا کہ بلوغت تو کجا، وہ زندگی کے کس مقام سے اپنے آپ کو زندہ تصور کرنا شروع کرے۔ استری ختم کرنے کے بعد آنا نے کپڑوں کو ایک جیسی قامت کے 2 ڈھیروں میں بانٹا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ زیادہ دیر نہ لگانا، داماسو نے کہا۔ نہیں، معمول سے زیادہ نہیں۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ تمہاری 4 خانے والی قمیص وہاں رکھی ہے، آنا نے کہا۔ بہتر ہوگا کہ آج دھاریوں والی قمیص نہ پہنوں، آنا نے اپنے خاوند کی بلی جیسی شفاف آنکھوں میں دیکھا۔ کیا پتا کل کسی کی نظر تم پر پڑ گئی ہو۔ داماسو نے ہتھیلیوں کا پسینہ پتلون پر رگڑ کر صاف کیا۔ نہیں، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ پکا پتا تو نہیں، آنا نے دہرایا۔ وہ دونوں بازوؤں پر کپڑوں کا ایک ایک بنڈل اٹھائے ہوئے تھی۔ ویسے بھی تمہیں آج باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ کچھ دیر رکو، میں باہر کا چکر لگا کر آتی ہوں۔ جیسے مجھے کسی بات سے کوئی غرض نہیں۔ قصبے میں لوگوں کی زبانوں پر کسی اور بات کا ذکر ہی نہ تھا۔ آنا کو بار بار اسی ایک واقعے کی مختلف بلکہ ایک دوسرے کی تردید کرتی ہوئی تفصیلات سننی پڑیں۔ لوگوں کے دھلے ہوئے کپڑے ان کے حوالے کرنے کے بعد وہ ہر سنیچر کی طرح مارکیٹ جانے کے بجائے سیدھی چوک کی جانب ہو لی۔ بلیئرڈ ہال کے سامنے اس کے خیال کے برعکس کم لوگ تھے۔ کچھ لوگ بادام کے درخت کے نیچے کھڑے گفتگو کر رہے تھے۔ شامیوں نے دوپہر کے کھانے کے بعد دسترخوان اٹھا دیا تھا اور دکانیں اپنے کینوس کے سائبانوں کے نیچے اونگتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ ایک شخص ہوٹل کے ملاقات کے کمرے میں جھولنے والی کرسی میں ٹانگیں پھیلائے اور منہ کھولے سو رہا تھا۔ دوپہر کی گرمی میں ہر چیز مفلوج سی لگتی تھی۔ آنا بلیئرڈ ہال کی دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتی گئی اور جب وہ گودی کے مقابل زمین کے خالی قطعے پر سے گزر رہی تھی تو اسے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ تب اسے وہ بات یاد آئی جو داماسو نے اسے بتائی تھی، اور یہ وہ بات تھی جس کا علم تو سب کو ہوگا مگر یہ بلیئرڈ ہال کے گاہکوں کے سوا کسی کے ذہن میں نہ رہی ہوگی۔ بلیئرڈ ہال کا عقبی دروازہ زمین کے ایک خالی قطعے پر کھلتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بازو پھولے ہوئے پیٹ کے اوپر باندھے لوگوں سے باتوں میں لگ گئی۔ اس کی نظریں اس دروازے پر گڑی تھیں جسے رات کو توڑا گیا تھا۔
تالا تو اپنی جگہ موجود تھا، لیکن ایک طرف کا کنڈا ایسے اکھیڑ لیا گیا تھا جیسے کسی کا دانت نکالا جاتا ہے۔ کچھ دیر تک آنا اس نقصان کا جائزہ لیتی رہی جو اس تنہا اور معمولی سی کوشش کے نتیجے میں ہوا تھا، اور رحم کے احساس کے ساتھ اسے اپنے خاوند کا خیال آیا۔ کون تھا؟ اس نے پوچھا۔ اس میں ادھر ادھر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ لوگوں نے جواب دیا، کسی کو معلوم نہیں، سنا ہے کوئی اجنبی تھا۔ ہاں، اجنبی ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ایک عورت بولی، اس بستی میں تو کوئی چور نہیں ہے، یہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے۔ آنا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے کہا اور ہلکے سے مسکرائی۔ وہ پسینے میں تربتر تھی۔ اس کے نزدیک ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جس کی گردن کی پشت پر جھریاں پڑی ہوئی تھی۔ کیا وہ سب کچھ لے گئے؟ آنا نے پوچھا۔ 200 پیسو اور بلیئرڈ کی گیندیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ وہ قدرے غیر معمولی دلچسپی سے آنا کو دیکھ رہا تھا۔ آئندہ سے ہمیں آنکھیں کھول کر سونے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ آنا نے نظریں پھیر لی۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے دوسری بار کہا۔ سر کے اوپر رومال باندھ کر وہ چل پڑی۔ چلتے وقت وہ ذہن سے یہ خیال نکالنے سے قاصر رہی کہ وہ بوڑھا اسے گھورے جا رہا تھا۔ خالی خطے پر جمع لوگ 15 منٹ تک تو باتمیز انداز میں بات چیت کرتے رہے جیسے دروازے کے عقب میں کسی کا جنازہ رکھا ہو۔ پھر وہ سب اضطراب کے عالم میں واپس مڑ کر چوک کی جانب چل دیے۔ بلیئرڈ ہال کا مالک قصبے کے میئر اور 2 پولیس والوں کے ساتھ ہال کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ ٹھگنا اور گول مٹول آدمی تھا۔ اس کی پتلون پیٹ کے دباؤ کے باعث اپنی جگہ پر ٹکی ہوئی تھی، اور اینک ایسی تھی جیسے عموماً بچے تاروں سے بنا لیا کرتے ہیں، لیکن وہ بستی کا بے حد معزز آدمی گردانا جاتا تھا۔ ہجوم نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دیوار کے ساتھ لگی آنا اس کا بیان سنتی رہی، حتیٰ کہ ہجوم آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگا۔ تب گرمی سے مزمحل وہ اپنے کمرے میں لوٹ آئی، جس کے گرد اس کے شور مچاتے ہوئے پڑوسی جمع تھے۔ بستر میں دراز داماسو 100 بار اس سوال پر غور کر چکا تھا کہ پچھلی رات آنا نے سگریٹ پیے بغیر اتنی دیر تک اس کا انتظار کیسے کر لیا تھا۔ اسے مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوتے اور سر پر سے پسینے میں بھیگا رومال اتارتے دیکھ کر اس نے تقریباً ان پیا سگریٹ کچے فرش پر بجھا کر سگریٹ کے اور بہت سے بجھے ہوئے ٹکڑوں کے درمیان ڈال دیا اور بڑھتے ہوئے اضطراب کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ تو کیا پتا چلا؟ آنا بستر کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ پتا یہ چلا کہ تم چوری کرنے کے علاوہ جھوٹ بھی بولتے ہو، اس نے کہا۔ کیسے؟ ایسے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ دراز میں کچھ بھی نہیں تھا۔ داماسو کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ کچھ تھا ہی نہیں، وہاں 200 پیسو تھے، آنا نے کہا۔ بالکل جھوٹ، وہ زور سے بولا۔ وہ بستر میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور دوبارہ رازدارانہ لہجے میں بات کرنے لگا۔ وہاں صرف 25 سینٹ تھے۔ اس نے آنا کو اپنی بات کا یقین دلا دیا۔ راک بہت بدماش آدمی ہے، داماسو نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ میں جا کر اس کا جبڑا توڑ دوں۔ آنا زور سے ہنس پڑی۔ بے وقوف مت بنو، داماسو بھی ہنسنے لگا۔ جس وقت وہ شیف بنا رہا تھا، آنا نے اسے وہ تمام باتیں بتائیں جو وہ معلوم کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ پولیس والے کسی اجنبی کو ڈھونڈ رہے تھے، کہتے ہیں وہ جمعرات کو قصبے میں وارد ہوا تھا اور کل رات گودی کے ارد گرد گھومتا ہوا دیکھا گیا تھا، وہ بولی، لیکن اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے۔ داماسو اس اجنبی کے بارے میں سوچنے لگا جسے اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ اجنبی ہی اصل مشتبہ کردار ہے۔ شاید وہ بستی سے چلا ہی گیا ہو، آنا نے کہا۔ ہمیشہ کی طرح داماسو کو تیار ہونے میں 3 گھنٹے لگے۔ اولین کام نفاست سے مونچھوں کے مناسب حد تک تراش کا تھا، پھر صحن میں نلکے کے نیچے غسل۔ آنا اسی دلچسپی کے ساتھ جس میں اس رات سے لے کر جب اس نے پہلی بار داماسو کو دیکھا تھا آج تک کسی چیز کے باعث کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس کے بالوں میں کنگھی کرنے کے دشوار اور پرمشقت عمل کا نظروں سے قدم بقدم تعاقب کرتی رہی۔ آنا نے جب اسے گھر سے باہر جانے سے پہلے سرخ چارخانے والی قمیص پہنے آئینے میں اپنا معائنہ کرتے دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ خود عمر رسیدہ اور ناقص ہو چکی ہو۔ داماسو نے کسی مشاق باکسر کی سی چستی کے ساتھ آنا کو 2-4 جھوٹ موٹ کے مکے لگانے کی ادا دکھائی۔ آنا نے اسے کلائیوں سے پکڑ لیا۔ پاس خرچ کے لیے بھی کچھ ہے؟ ارے میں امیر آدمی ہوں، داماسو نے خوش مزاجی سے جواب دیا۔ میرے پاس 200 پیسو ہیں۔ آنا نے دیوار کی طرف منہ کر کے اپنی چولی میں سے کچھ مڑے ہوئے نوٹ نکالے اور ان میں سے 1 پیسو کا نوٹ داماسو کو تھماتے ہوئے بولی، یہ رکھ لو، بڑے آئے ویلنٹینو۔ اس رات داماسو اپنے چند دوستوں کے ہمراہ چوک میں تھا۔ اتوار کے روز گرد و نواح کے دیہاتوں سے جو لوگ مال و اسباب فروخت کرنے بستی کے بازار میں آتے تھے، وہ آلو کے قتلے اور لاٹری کے ٹکٹ بیچنے والے سٹالوں کے درمیان اپنے سائبان نصب کر رہے تھے۔ شام کے اوائل ہی سے ان کے خراٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگتی تھیں۔ داماسو کے دوستوں کو بلیئرڈ ہال میں چوری کا اتنا افسوس نہ تھا
جتنا ریڈیو پر بیس بال کے مقابلوں کی کامنٹری کے نہ سن پانے کا تھا۔ بلیئرڈ ہال بند ہونے کی وجہ سے وہ کامنٹری سے محروم رہ گئے تھے۔ بیس بال کے بارے میں باتیں کرتے کرتے وہ سنیما ہال میں چلے گئے۔ انہوں نے یہ بھی دریافت نہ کیا اور نہ ان میں سے کسی کو یہ جاننے کی خواہش تھی کہ کون سی فلم چل رہی ہے۔ کینٹن فلاس کی فلم دکھائی جا رہی تھی۔ بالکنی کی پہلی قطار میں بیٹھا داماسو بے شرمی سے ہنسے جا رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے جذبات سے صحت یاب ہو رہا ہو۔ وہ جون کی ایک خوشکن رات تھی اور فلم کے لمبے خاموش وقفوں میں جب پروجیکٹر کی دودھیا شعاع کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، بغیر چھت کے اس ہال میں ستاروں کی سی خاموشی اپنا بوجھ ڈالتی محسوس ہونے لگتی۔ اچانک اسکرین پر ہلتے ہوئے نقش مدھم ہو کر تھم گئے اور آرکیسٹرا کے عقب سے شور سنائی دیا۔ بتیاں اچانک جل اٹھنے کی چکا چوند میں داماسو کو یوں لگا جیسے اس کی چوری کا راز فاش ہو گیا ہو اور اس پر سرے عام الزام لگایا جا رہا ہو۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یکدم اس نے دیکھا آرکیسٹرا کے قریب سامعین جیسے مفلوج سے ہو گئے تھے اور پولیس کا ایک سپاہی کسی شخص کو اپنی مٹھی کے گرد لپٹی ہوئی پیٹی کے تانبے کے وزنی بکسوے سے بے رحمی کے ساتھ مارے جا رہا تھا۔ مار کھانے والا ایک دیو قامت کالا تھا۔ عورتوں نے چیخ پکار شروع کر دی اور پولیس والا جو کالے کو پیٹ رہا تھا عورتوں کی چیخوں سے بلند آواز میں چلایا، یہ چور ہے، چور! کالے نے لڑک کر کرسیوں کی دو قطاروں کے درمیان رینگنا شروع کر دیا، لیکن پولیس نے اس کا تعاقب نہ چھوڑا اور دو سپاہی اس کے پیچھے بھاگتے اور اس کے گردوں پر ضرب لگاتے رہے، حتیٰ کہ وہ اسے کمر سے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تب اس سپاہی نے جو اسے پیٹی سے مار رہا تھا اس کی کلائیاں کمر کے پیچھے رسی سے باندھ دی اور تین سپاہی اسے دھکیلتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ داماسو کو تبھی پتا چلا جب وہ اس کے قریب سے گزرے۔ کالے آدمی کی قمیض پھٹ چکی تھی اور اس کا چہرہ دھول، پسینے اور خون کے آمیزے سے لتھڑا ہوا تھا۔ وہ سسکیاں بھر رہا تھا اور پولیس والوں کو قاتل اور خونی کے القاب سے پکار رہا تھا۔ تب پروجیکٹر دوبارہ چلا دیا گیا اور فلم جاری ہو گئی۔ داماسو دوبارہ نہیں ہنسا۔ اس نے باقی کی فلم ٹکڑوں میں دیکھی جن کا ایک دوسرے سے کم ہی تعلق تھا، اور وہ لگاتار سگریٹ پھونکتا رہا یہاں تک کہ ہال کی بتیاں جلا دی گئیں اور حاضرین نے ایک دوسرے کی جانب یوں دیکھا جیسے حقیقت سے خوفزدہ ہوں۔ اچھی فلم تھی، کسی نے جو داماسو کے قریب تھا کہا۔ داماسو نے اسے مڑ کر نہ دیکھا۔ کینٹن فلاس اچھا ایکٹر ہے، اس نے جواب دیا۔ لوگوں کی رو کے ساتھ بہتے بہتے وہ دروازے تک آ گیا۔ چھابڑیوں پر خوردونوش کا سامان بیچنے والے گھروں کو جا رہے تھے۔ 11 کے بعد کا عمل تھا، لیکن بازار میں بہت سے لوگ کھڑے اس انتظار میں تھے کہ کب فلم دیکھنے والے باہر آئیں تاکہ ان سے کالے کی گرفتاری کی تفصیل دریافت کی جا سکے۔ اس رات کمرے میں داخل ہوتے وقت داماسو اتنا محتاط تھا کہ آنا کو، جو آدھی سوئی ہوئی تھی، اس کی موجودگی کا پتہ اس وقت چلا جب وہ بستر میں لیٹ کر دوسرا سگریٹ پی رہا تھا۔ کھانا چولہے پر رکھا ہے، وہ بولی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، داماسو نے جواب دیا۔ آنا نے آہ بھری اور بیدار ہوئے بغیر کہا، میں خواب دیکھ رہی تھی کہ نورا مکھن سے پتلیاں بنا رہی ہے۔ پھر یکدم اسے احساس ہوا کہ وہ سونے کی نیت سے نہیں لیٹی تھی، پھر بھی سو گئی تھی۔ وہ بستر میں پلٹی، چہرہ داماسو کی جانب موڑا اور خیرہ ہو کر اپنی آنکھیں ملنے لگی۔ وہ اجنبی پکڑا گیا ہے، آنا نے کہا۔ داماسو نے بولنے سے پہلے ذرا توقف کیا۔ کس نے خبر دی؟ انہوں نے اسے سنیما ہال میں سے پکڑا ہے، وہ بولی۔ سب لوگ وہیں گئے ہوئے ہیں۔ آنا نے اجنبی کی گرفتاری کی غلط سلط رودات داماسو کو سنائی۔ داماسو نے اس کی تصحیح کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ ہائے بیچارہ، آنا نے آہ بھری۔ بیچارہ کیوں؟ داماسو غصے میں آتے ہوئے بولا۔ تمہارا دل تب خوش ہوتا اگر اس کی جگہ میں شکنجے میں ہوتا۔ آنا اس کی طبیعت کے اتار چڑھاؤ سے خوب واقف تھی، اس لیے خاموش رہی۔ پاؤں پھٹے تک وہ اسے بستر میں لیٹے سگریٹ پیتے اور دمے کے مریضوں کی طرح سانس لیتے محسوس کرتی رہی۔ ایک بار اسے لگا جیسے وہ بستر سے نکلا اور کسی غیر واضح تلاش میں، جس میں وہ بصارت سے زیادہ حصے لامسا سے کام لیتا معلوم ہو رہا تھا، کمرے کی تمام چیزوں کو الٹ پلٹ کرنے لگا۔ پھر 15 منٹ سے زیادہ دیر تک بستر کے نیچے کی زمین کھرچتا رہا۔ پھر آنا نے اندھیرے میں اسے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ ہر کام حتی الامکان خاموشی سے کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ آنا اس سارے عمل کے دوران اسے یہ احساس دلا کر کہ وہ سو رہی ہے، اس کی لگاتار مدد کر رہی تھی۔ آنا کے ذہن میں کوئی قدیم خوابیدہ حس بیدار ہوئی اور وہ جان گئی کہ داماسو پچھلی رات فلم دیکھنے گیا ہوا تھا، اور یہ بھی سمجھ گئی کہ اس نے گیندیں ابھی ابھی بستر کے نیچے کیوں دفن کی ہیں۔ سوموار کو جب بلیئرڈ ہال کھلا تو پرجوش گاہکوں کے ایک ہجوم نے اس پر ہلہ بول دیا۔ بلیئرڈ کی میز جامنی کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی، جیسے وہ منظر کسی بلیئرڈ ہال کا نہیں بلکہ جنازہ گاہ کا ہو۔ دیوار پر ایک اعلان چسپا تھا، گیندیں ختم، بلیئرڈ ہضم۔
لوگوں نے اندر آ کر اس اعلان کو یوں پڑھا جیسے وہ اخبار کی کوئی خبر ہو۔ چند ایک تو اس کے سامنے کھڑے کافی دیر تک ناقابل فہم عقیدت کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے رہے۔ داماسو بلیئرڈ ہال میں داخل ہونے والے اولین گاہکوں میں سے تھا۔ اپنی زندگی کا ایک حصہ وہ ان بینچوں پر بیٹھے گزار چکا تھا جو ہال میں تماشائیوں کے لیے مخصوص تھے، اور دروازہ کھلتے ہی وہ وہاں موجود تھا۔ آج ہال میں موجود ہونا البتہ اتنا ہی مشکل لیکن اتنا ہی غیر ارادی کام تھا جتنا تعزیت کے لیے کہیں جانا۔ اس نے کاؤنٹر کی دوسری جانب کھڑے مالک کی کمر تھپ تھپائی اور کہا، کتنی اذیت کی بات ہے راک۔ مالک نے افسردگی سے سر ہلایا۔ اس کے ہونٹوں پر دکھی سی مسکراہٹ تھی۔ آہ بھر کر اس نے جواب دیا، ہاں بھائی وہ تو ہے، اور وہ دوبارہ گاہکوں کو مشروبات فراہم کرنے میں لگ گیا، جبکہ داماسو کونے میں دھرے اسٹول پر کاؤنٹر کے سامنے بیٹھا جامنی کفن میں لپٹی بلیئرڈ کی میز کے بارے میں سوچ بچار کرتا رہا۔ کیسی عجیب بات ہے، اس نے کہا۔ ہاں، ایک اور شخص نے جو داماسو کے برابر والے اسٹول پر بیٹھا تھا اس سے اتفاق کیا۔ لگتا ہے جیسے یہ ماتم کا ہفتہ ہو۔ جب گاہکوں کی اکثریت دوپہر کے کھانے کے لیے گھر جا چکی تو داماسو نے ریکارڈوں کی مشین میں چونی ڈالی اور میکسیکو کے ایک گیت کا انتخاب کیا جس کی جگہ اسے مشین کے کارڈ پر زبانی یاد تھی۔ راک میز کرسیاں اٹھا اٹھا کر ہال کی پچھلی دیواروں کے ساتھ رکھنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ داماسو نے پوچھا۔ تاش کے لیے میزیں لگا رہا ہوں، راک نے کہا۔ جب تک نئی گیندیں نہیں آتی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ دونوں ہاتھوں میں ایک ایک کرسی اٹھائے رک رک کر چلتا ہوا وہ کسی نئے رنڈوے کی طرح لگ رہا تھا۔ کب آ رہی ہیں گیندیں؟ داماسو نے پوچھا۔ میرا خیال ہے 1 مہینہ لگ جائے گا۔ اس وقت تک تو پرانی گیندیں بھی برآمد ہو چکی ہوں گی، داماسو نے کہا۔ راک نے چھوٹی چھوٹی میزوں کی قطاروں کو تحسین کی نظر سے دیکھا۔ نہیں، وہ نہیں ملیں گی، اس نے ماتھے کا پسینہ آستین سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ کالے کو ہفتے کے دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے مگر وہ بتا کر ہی نہیں دیتا کہ گیندیں کہاں ہیں۔ اس نے پسینے سے دھندلے اینک کے شیشوں میں سے داماسو کو غور سے دیکھا۔ مجھے یقین ہے اس نے دریا میں پھینک دی ہیں۔ داماسو نے دانتوں میں اپنے ہونٹ دبا لیے۔ اور 200 پیسو؟ وہ بھی، راک نے کہا۔ اس کے پاس سے صرف 30 ہی برآمد ہوئے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ داماسو شاید کبھی بھی اس احساس کی وضاحت نہ کر پاتا کہ اسے ایک نظر نے جیسے ان دونوں کے درمیان ایک مجرمانہ سا تعلق قائم کر دیا۔ اس دوپہر آنا نے غسل خانے کی کھڑکی میں سے داماسو کو مکے بازوں کی طرح ناچتے ہوئے گھر لوٹتے دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے کے اندر آ گئی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، داماسو نے کہا۔ بڈھے نے صبر شکر کر کے نئی گیندوں کا آرڈر بھی دے دیا ہے۔ اب صرف اس وقت تک انتظار کرنے کی ضرورت ہے جب تک لوگ یہ قصہ بھول نہیں جاتے۔ اور کالے کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ داماسو نے کندھے اچکائے۔ اگر اس کے پاس سے گیندیں برآمد نہ ہوئیں تو اسے رہا کرنے کے سوا کیا چارہ رہ جائے گا؟ کھانے کے بعد وہ دونوں گھر کے سامنے والے دروازے کے آگے بیٹھ کر ہمسایوں سے باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ سنیما ہال کا لاؤڈ اسپیکر بند ہو گیا۔ بستر میں دراز ہوتے وقت داماسو پرجوش تھا۔ ابھی ابھی مجھے ایک نہایت زبردست کام کا خیال آیا ہے، اس نے کہا۔ آنا کو لگا جیسے وہ سورج غروب ہونے کے وقت سے اسی کام کے بارے میں سوچ بچار کر رہا تھا۔ میں ایک بستی سے دوسری اور دوسری سے تیسری تک کا سفر کرتا رہوں گا، داماسو نے بات جاری رکھی، اور ایک سے بلیئرڈ کی گیندیں چرا کر دوسرے میں بیچتا جاؤں گا۔ ہر قصبے میں بلیئرڈ ہال تو ہوتا ہی ہے، یہاں تک کہ کوئی تمہیں گولی مار دے گا۔ کیسی گولی؟ اس نے کہا۔ وہ سب فلموں میں ہوتا ہے۔ کمرے کے درمیان میں کھڑا وہ اپنے ہی جوش و جذبے سے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ آنا کپڑے بدلنے لگی۔ وہ بظاہر بے تعلقی سے لیکن دراصل گہری ہمدردانہ توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں سوٹوں کی قطار خریدوں گا، داماسو نے ایک دیوار سے دوسری دیوار تک پھیلی ہوئی ایک خیالی الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہاں سے وہاں تک، اور 50 جوڑی جوتے، اگر خدا کو منظور ہوا تو، آنا نے کہا۔ داماسو سنجیدگی سے آنا کو دیکھنے لگا۔ تمہیں میرے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں، اس نے کہا۔ انہیں میرے حالات سے دور کا بھی واسطہ نہیں، آنا نے جواب دیا۔ اس نے لیمپ بجھا دیا، دیوار کے ساتھ لگ کر بستر پر لیٹ گئی اور واضح تلخی سے بولی، جب تم 30 برس کے ہوگے تو میں 47 کی ہو جاؤں گی۔ فضول باتیں مت کرو، داماسو نے کہا۔ وہ اپنی جیبوں میں دیا سلائی ڈھونڈ رہا تھا۔ تمہیں لوگوں کے کپڑوں سے کشتی لڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس نے قدرے چکرا کر کہا۔ آنا نے اس کے لیے ماچس کی تیلی جلائی اور اس وقت تک شعلے کو جلتی دیکھتی رہی جب تک وہ بجھ نہ گیا۔ تب اس نے تیلی زمین پر پھینک دی۔ داماسو بستر میں لیٹا باتیں کرتا رہا۔ پتا ہے بلیئرڈ کی گیندیں کس چیز سے بنتی ہیں؟ آنا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہاتھی دانت سے، وہ کہتا رہا۔ اور پتا ہے وہ دنیا میں اتنی کم ہے کہ انہیں منگوانے میں 1 مہینہ لگتا ہے۔ سو جاؤ، آنا نے قطع کلامی کی، مجھے صبح 5 بجے اٹھنا ہے۔ داماسو اب اپنے روز مرہ کے معمول کی جانب لوٹ چکا تھا۔ تمام دن وہ بستر میں لیٹے لیٹے گزارتا
اور قیلولے کے بعد باہر جانے کے لیے تیار ہونے لگتا۔ رات کو وہ بلیئرڈ ہال میں بیٹھ کر بیس بال کی کامنٹری سنا کرتا۔ جتنے جوش و خروش سے وہ نت نئے منصوبے سوچتا تھا، اتنے ہی جوش و خروش سے انہیں فراموش بھی کر دیا کرتا تھا۔ سنیچر کے دن اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ 1100 پیسو ہیں، اس نے کہا، اور نرمی کے ساتھ اضافہ کیا، مکان کا کرایہ۔ میں تمہارے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں۔ کیا؟ وہ رقم مجھے ادھار دے دو، ہمیں کرایہ دینا ہے، بعد میں دے دیں گے۔ آنا نے انکار میں سر ہلایا۔ داماسو نے اس کی کلائی دبوچ کر اسے اٹھنے سے روک دیا۔ وہ میز کے پاس بیٹھی تھی جہاں ابھی دونوں نے ناشتہ ختم کیا تھا۔ چند دنوں کی بات ہے، اس نے پریشان ملائمت سے اس کا بازو تھپ تھپایا۔ گیندیں بک جائیں گی تو ریل پیل ہو جائے گی۔ آنا راضی نہ ہوئی۔ اس رات داماسو سے فلم دکھانے لے گیا اور سارا وقت اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے رہا، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب وہ وقفے کے دوران میں اپنے دوستوں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ فلم بھی انہوں نے توجہ سے نہ دیکھی۔ فلم ختم ہوئی تو داماسو بے تاب سا تھا۔ تب تو مجھے کہیں ڈاکہ مارنا پڑے گا، اس نے کہا۔ آنا نے کندھے اچکائے۔ جو بھی پہلا شخص مجھے نظر آیا میں اس کا بھیجا نکال دوں گا۔ فلم سے باہر آنے والے مجمع میں داماسو اسے پیچھے سے دھکیل رہا تھا۔ اور قتل کے جرم میں مجھے جیل بھیج دیا جائے گا۔ آنا اندر ہی اندر ہنستی رہی مگر ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اگلی صبح ایک طوفانی رات گزرنے کے بعد داماسو صریحی صورت سے اور آنا کو خوفزدہ کرنے کی نیت سے باہر جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ غرایا، میری واپسی کی توقع نہ رکھنا۔ آنا خفیف سا ڈر محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی۔ خدا کرے تمہارا سفر اچھا کٹے، اس نے بلند آواز میں دعا دی۔ دروازہ دھڑ سے بند ہونے کے وقت سے داماسو کے لیے اتوار کا خالی اور نہ ختم ہونے والا دن شروع ہوا۔ بڑے بازار میں سجے چمکدار برتن اور رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس عورتیں جو اپنے بچوں کو ہمراہ لیے 8 بجے کی عبادت کے لیے گرجے کی طرف روانہ تھیں، چوک کو ایک خوشکن تاثر دے رہی تھیں، لیکن گرمی کے باعث فضا میں گھٹن صبح سویرے ہی شروع ہو چکی تھی۔ داماسو نے سارا دن بلیئرڈ ہال میں گزارا۔ صبح کے وقت لوگ گروہوں میں بیٹھے تاش کھیلتے رہے اور دوپہر کے کھانے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہال میں گاہکوں کا خاصا ہجوم ہو گیا۔ لیکن یہ بات مسلم تھی کہ لوگوں کی نظر میں بلیئرڈ ہال کی کشش ختم ہو گئی تھی۔ صرف سورج ڈھلنے پر جب بیس بال کی کامنٹری شروع ہوئی تب بلیئرڈ ہال کی تھوڑی بہت پرانی چہل پہل اور زندگی دوبارہ دیکھنے میں آئی۔ بلیئرڈ ہال کے بند ہونے پر داماسو کو احساس ہوا کہ اس کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے اور چوک میں سے تمام زندگی نچڑ چکی ہے۔ اس نے گھاٹ کے متوازی سڑک پر چلنا شروع کر دیا۔ کہیں دور سے خوشکن موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس جانب بڑھتا گیا۔ سڑک کے اختتام پر ایک بہت وسیع لیکن خالی ناچ گھر تھا جس کے کاغذ کی پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی جن کے رنگ اڑ چکے تھے۔ اس کے ہال کے عقب میں لکڑی کے بنے پلیٹ فارم پر ایک بینڈ تھا۔ میک اپ کی دم گھوٹنے والی بو ہوا میں تیر رہی تھی۔ داماسو جا کر کاؤنٹر پر بیٹھ گیا۔ جب گانا ختم ہوا مجیرے بجانے والا لڑکا ناچنے والوں کے درمیان پھر پھر کر ان سے سکے اکٹھے کرنے لگا۔ ایک لڑکی اپنے ہم رقص کو ہال کے فرش پر اکیلا چھوڑ کر داماسو کی جانب بڑھی۔ اور جانے من کیا خبریں ہیں؟ داماسو نے بیٹھنے کے لیے اسے اپنے ساتھ کی جگہ پیش کی۔ شراب فروش چہرے پر پاؤڈر لگائے اور کان میں کارنیشن کے پھول اڑ سے ان کے پاس آیا۔ باریک اور تیز آواز میں اس نے پوچھا، کیا پیو گے؟ لڑکی نے مڑ کر داماسو کی جانب دیکھا۔ ہم کیا پیئیں گے؟ کچھ نہیں، چلو میں پلا دیتی ہوں۔ نہیں یہ بات نہیں، داماسو نے کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ ہائے، شراب فروش نے آہ بھر کر کہا، اتنی خوبصورت آنکھوں والے بھی بھوکے؟ داماسو اور وہ لڑکی دونوں اٹھ کر ہال کے دوسرے سرے پر کھانے کے کمرے میں چلے گئے۔ جسم کی بناوٹ کے لحاظ سے لڑکی بہت ہی کم عمر لگ رہی تھی، لیکن سرخی پاؤڈر اور بناؤ سنگھار کی وجہ سے اس کی اصل عمر کا پتہ لگانا ناممکن تھا۔ کھانا کھانے کے بعد داماسو لڑکی کے پیچھے پیچھے اندھیرے برآمدے کے عقب میں ایک کمرے میں چلا گیا جہاں باہر سوئے ہوئے جانوروں کی سانس لینے کی آواز ان کے کانوں میں آ رہی تھی۔ بستر پر ایک شیرخوار بچہ لیٹا ہوا تھا جس کے جسم پر رنگ برنگے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے۔ لڑکی نے وہ چیتھڑے اٹھا کر لکڑی کے ایک صندوق میں ڈال دیے اور بچے کو ان کے اوپر لٹا کر صندوق فرش پر رکھ دیا۔ چوہے اسے کاٹ کھائیں گے، داماسو نے کہا۔ نہیں، وہ اسے نہیں کاٹتے۔ تب لڑکی نے جو سرخ لباس پہن رکھا تھا اسے اتار کر دوسرا بڑے بڑے پیلے پھولوں والا لباس پہن لیا جس کا گلا خاصا کھلا اور نیچا تھا۔ اس بچے کا باپ کون ہے؟ داماسو نے دریافت کیا۔ خدا جانے، کہہ کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ داماسو نے دروازے کی چٹخنی چڑھائے جانے کی آواز سنی۔ کپڑے پہنے پہنے بستر پر دراز ہو کر اس نے یکے بعد دیگرے کئی سگریٹ پھونک ڈالے۔ ہال میں بجنے والے ڈھولوں کی دھمک سے بستر کی کمانیاں تک جھنجھنا رہی تھیں۔ اسے پتہ نہ چلا کہ اسے کس وقت نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی موسیقی بند ہو جانے کے سبب کمرہ پہلے کی نسبت بڑا
اور کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ لڑکی بستر کے قریب کھڑی اپنا لباس اتار رہی تھی۔ کیا وقت ہوا ہے؟ 4 بجے ہوں گے، لڑکی نے کہا۔ بچہ رویا تو نہیں؟ نہیں، میرے خیال میں تو نہیں، داماسو نے جواب دیا۔ لڑکی بستر میں اس کے ساتھ بہت ہی قریب لیٹ گئی۔ اس کی قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے وہ اسے ایسی نگاہوں سے جو پوری طرح داماسو پر مرکوز نہ تھی گھورتی رہی۔ داماسو کو احساس ہوا کہ لڑکی نے خاصی شراب پی رکھی ہے۔ اس نے بتی بجھانے کی کوشش کی۔ رہنے دو، لڑکی نے کہا، میں تمہاری آنکھوں کو دیکھتے رہنا چاہتی ہوں۔ تڑکے کے بعد سے کمرہ ایسی آوازوں سے بھر گیا جیسے عموماً دیہاتوں میں آیا کرتی ہیں۔ بچہ رونے لگا۔ لڑکی اسے اٹھا کر بستر میں لے آئی اور دودھ پلانے لگی۔ اس دوران میں وہ ایک سہل سی لوری بھی گنگناتی رہی، حتیٰ کہ وہ تینوں دوبارہ سو گئے۔ داماسو کو پتہ ہی نہ چلا کہ 7 بجے کے قریب لڑکی بیدار ہو کر کمرے سے باہر گئی تھی اور بچے کو کہیں چھوڑ آئی تھی۔ سب لوگ گھاٹ پر جا رہے ہیں، لڑکی نے کہا۔ داماسو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ رات بھر میں 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا۔ کس لیے؟ اس نے پوچھا۔ اس کالے کو دیکھنے جس نے گیندیں چرائی تھیں، لڑکی نے کہا۔ آج وہ اسے کہیں اور لے جا رہے ہیں۔ داماسو نے سگریٹ سلگایا۔ بیچارہ، لڑکی نے آہ بھری۔ بیچارہ کیوں؟ داماسو نے کہا۔ اسے چوری کرنے کو کس نے کہا تھا؟ لڑکی نے ایک لمحے کو اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا، پھر آہستہ سے بولی، وہ چور نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ مجھے پتا ہے، لڑکی نے کہا۔ جس رات بلیئرڈ ہال میں چوری ہوئی وہ گلوریا کے ساتھ تھا، حتیٰ کہ اس سے اگلے روز بھی وہ شام پڑنے تک اسی کے کمرے میں تھا، لیکن پھر پتا چلا کہ اسے سنیما ہال میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو گلوریا نے پولیس کو بتایا کیوں نہیں؟ کالے نے بتایا تھا، لیکن بستی کا میئر گلوریا کے کمرے میں آیا، اس کا سارا سامان الٹ پلٹ کر دیا اور اسے دھمکی دی کہ اسے بھی شریک جرم کے طور پر دھر لیا جائے گا۔ آخر کار 20 پیسو دے کر بیچاری نے اپنی جان چھڑائی۔ 8 بجے داماسو اٹھ کھڑا ہوا۔ یہیں رہ جاؤ، لڑکی نے کہا۔ آج دوپہر تمہارے لیے مرغا ذبح کر کے پکاؤں گی۔ داماسو نے کنگھی کو اپنی پتلون کی جیب میں اڑسنے سے پہلے ہتھیلی پر 2-3 بار جھٹکا۔ مشکل ہے، اس نے لڑکی کو کلائیوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے ابھی ابھی منہ دھویا تھا اور وہ واقعی بہت کم عمر تھی۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں کی وجہ سے اس کے چہرے پر بے بسی کا تاثر تھا۔ وہ بازو داماسو کی کمر کے گرد حمائل کیے کھڑی رہی۔ نہیں، یہیں رہ جاؤ، لڑکی نے اصرار کیا۔ ہمیشہ کے لیے؟ لڑکی شرما کر داماسو سے الگ ہو گئی۔ مسخرہ، اس نے کہا۔ آنا اس صبح تھکی ہوئی تھی، لیکن بستی میں پھیلا ہوا جوش و خروش متعدی بیماری کی طرح اسے بھی لگ گیا۔ پچھلے دنوں کی نسبت اس ہفتے کی دھلائی اس نے زیادہ تیزی سے اکٹھی کی اور گھاٹ پر کالے کی روانگی کا منظر دیکھنے کے لیے چل دی۔ لوگوں کا بے صبر ہجوم دھوئیں کی کشتیوں کے قریب منتظر تھا جو روانہ ہونے والی تھی۔ داماسو بھی وہیں تھا۔ آنا نے انگلیوں سے اس کے گردوں کے پاس ٹہوکا دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ داماسو نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں خدا حافظ کہنے آئی تھی، آنا نے کہا۔ داماسو نے نزدیک کے ایک کھمبے کو کس کر مکہ لگایا۔ لعنت ہو تم پر، اس نے کہا۔ سگریٹ سلگا کر خالی پیکٹ اس نے دریا میں پھینک دیا۔ آنا نے ایک نیا بھرا ہوا پیکٹ اپنی اسکرٹ کے اندر سے نکال کر داماسو کی قمیض کی جیب میں ڈال دیا۔ مجال ہے جو تم نے زندگی سے کچھ سیکھا ہو، داماسو نے کہا۔ آنا زور سے ہنسی۔ تھوڑی دیر کے بعد کالے کو لا کر عرشے پر کھڑا کر دیا گیا۔ اسے چوک کے عین درمیان میں سے لے جایا گیا تھا اور اس کی کلائیاں کمر کے پیچھے رسی سے بندھی ہوئی تھیں، جسے پولیس کے ایک سپاہی نے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ 2 اور سپاہی بندوقیں اٹھائے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کالے کا اوپر کا دھڑ ننگا تھا، نچلا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور کسی مکے باز کی طرح اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ وہ منفعل وقار کے ساتھ ہجوم کے مذاق اور فقروں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ بلیئرڈ ہال کے دروازے پر، جہاں اس تماشے کے دونوں حصے دیکھنے کے لیے زیادہ ہجوم جمع تھا، ہال کا مالک خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے کالے کو گزرتا دیکھ رہا تھا۔ باقی لوگ ایک طرح کے اشتیاق سے اس پر نظر جمائے ہوئے تھے۔ کشتی فوراً ہی روانہ ہو گئی۔ کالا عرشے پر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں تیل کے ایک بڑے سے ڈرم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ جب دریا کے درمیان میں پہنچ کر کشتی نے آخری بار سیٹی بجائی اور مڑی تو کالے کی کمر چمک اٹھی۔ بیچارہ، آنا نے سرگوشی کی۔ جرائم پیشہ حرام خور، آنا کے قریب ہی کسی نے پولیس والوں کو گالی دی۔ کسی انسان کا جسم کتنی دیر تک دھوپ کی تپش سہ سکتا ہے؟ داماسو نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ یہ آواز ایک بے حد موٹی عورت کی تھی۔ وہ چوک کی طرف چل دیا۔ تم زیادہ ہی بکواس کرتی ہو، اس نے آنا کے کان میں سرگوشی کی۔ چلا چلا کر سب کو ساری کہانی کیوں نہیں سنا دیتی؟ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی بلیئرڈ ہال تک آئی۔ گھر چل کر کپڑے تو تبدیل کر لو، اس سے جدا ہوتے وقت آنا نے کہا۔ فقیروں جیسے لگ رہے ہو۔ کالے کے واقعے کی بدولت بلیئرڈ ہال کے اندر بہت سے جوشیلے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ راک ان سب کو ایک ساتھ مشروبات فراہم کرنے کی کوشش میں کئی میزوں کے آرڈر اکٹھے لے رہا تھا۔ داماسو منتظر رہا کہ کب راک اس کے قریب سے گزرے۔ میری مدد کی ضرورت ہے؟
दामासू ने पूछा। रॉक ने बियर की आधी दर्जन बोतलें उसके सामने रख दी। ग्लास बोतलों के ऊपर औंधे रखे थे। खुदा तुम्हारा भला करे, रॉक ने कहा। दामासू बोतलें उठाकर मुख्तलिफ मेजों तक ले गया और दोपहर के खाने के वक्त तक, जब गाहक बिलाखिर घरों को रवाना हो गए, लोगों के ऑर्डर लेता और बोतलें लाता ले जाता रहा। जब वो घर पहुंचा, आना ने एक ही नजर में भांप लिया कि उसने पी रखी है। उसने दामासू का हाथ उठाकर अपने फूले हुए पेट पर रखा। यहां महसूस करो, उसने कहा। कुछ हरकत महसूस हुई? दामासू ने किसी जज्बे या शौक का इजहार न किया। अंदर वो लाते चला रहा है, आना ने कहा। सारी रात यही करता रहता है। लेकिन उसने कोई रद्द अमल न दिखाया। अपने आप में गुम। दूसरे रोज वो सुबह सवेरे ही घर से बाहर निकल गया और आधी रात के बाद लौटा। पूरा हफ्ता यूं ही गुजरा। जो चंद लम्हे वो घर में बसर करता, उनमें भी बिस्तर में लेटा सिगरेट फूंका करता और गुफ्तगू से गुरेज करता। आना ने भी अपने काम में इन्हेमाक बढ़ा दिया। उन दोनों के ताल्लुक के आगाज में भी एक मौके पर उसने इसी तरह का रवैया इख्तियार कर लिया था। लेकिन तब आना उसे अच्छी तरह नहीं जानती थी और उसे मालूम नहीं था कि ऐसे हालात में दामासू की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। उस वक्त दामासू ने उसके पेट पर चढ़कर उसे इतनी जोर जोर से मुक्के मारे थे कि वो लहूलुहान हो गई थी। इस बार वो इंतजार करती रही। रात को वो लैंप के नजदीक सिगरेटों का एक पैकेट रख दिया करती, क्योंकि उसे मालूम था कि दामासू भूख प्यास बर्दाश्त कर सकता है, मगर उसे सिगरेट की तलब की सहार नहीं। बिल आखिर जुलाई के वस्त में एक रोज दामासू शाम पड़ते ही घर लौट आया। आना उसे देखकर सख्त मुस्तरिब हुई। उसके इतनी जल्दी घर वापस आने का मतलब यह था कि उसे कोई परेशानी लाहक है, जिसके बारे में वो आना से बात करना चाहता है। दोनों ने खामोशी से खाना खाया, लेकिन बिस्तर में दाखिल होने से पहले दामासू खोया खोया लग रहा था और नरमी से बातें कर रहा था। अचानक उसने कहा, मैं जाना चाहता हूं। कहां? कहीं भी। आना ने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। रिसालों के सरवरक, जिन्हें उसने खुद रिसालों से उतार कर दीवारों पर चस्पा किया था और जिन पर मुख्तलिफ फिल्म स्टारों की तस्वीरें थीं, अब फीके और बदरंग हो चले थे। अब उसे यह भी याद न रहा था कि उनमें से कितने मर्द बिस्तर पर से रोजाना लगातार देखे जाते रहने की बदौलत अब गायब हो चुके हैं और जाते जाते अपनी तस्वीरों के रंग भी साथ ले गए हैं। मुझसे उकता गए हो? आना ने पूछा। नहीं, ये बात नहीं, इस बस्ती से उकता गया हूं। बाकी तमाम बस्तियां भी तो इसी जैसी हैं। गेंदे भी नहीं बेच सकता। गेंदों की फिक्र छोड़ो, आना ने कहा। जब तक खुदा ने मुझे कपड़ों से कुश्ती लड़ने की ताकत दे रखी है, तुम्हें कोई खतरा मोल लेते फिरने की क्या जरूरत है? फिर उसने नरमी से इजाफा किया, मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने ये काम क्यों किया। बोलने से पहले दामासू ने सिगरेट खत्म किया। वो इतना आसान काम था कि मुझे ताज्जुब था कि किसी और को क्यों नहीं सूझा, उसने कहा। पैसे की खातिर तो ठीक था, आना ने एतराफ किया, लेकिन कोई और गेंदे चुराने की हिमाकत ना करता। वो तो मैंने सोचे बगैर ही किया था, दामासू ने कहा। मैं वापस आने लगा था जब मुझे गेंदें काउंटर के पीछे एक डब्बे में रखी दिखाई दी, और मैंने सोचा इतनी मेहनत के बाद खाली हाथ क्यों वापस जाऊं। यही तुम्हारी गलती थी, आना ने कहा। दामासू को कुछ इत्मीनान का एहसास हुआ और नई गेंदें आ ही नहीं चुकती। वो बोला, बल्कि अब तो यह पता चला है कि वो और भी महंगी हो गई हैं, इसलिए रॉक ने ऑर्डर ही मनसूख कर दिया है। उसने एक और सिगरेट सुलगाया और जैसे जैसे वो बातें करता गया, उसे अपने दिल पर से काले ख्यालात का बोझ हटता हुआ महसूस हुआ। उसने आना को बताया कि हॉल का मालिक बिलियर्ड की मेज ही फरोख्त करने के दर पे है। मेज ज्यादा कीमती नहीं थी। नौ आमोज खेलने वालों की बेढंगी हरकतों से मेज का कपड़ा कई जगह से फट चुका था और उस पर रंगारंग कपड़ों के पेवन लगे हुए थे। मेज को मुकम्मल नए कपड़े की जरूरत थी, हॉल के ग्राहकों के लिए जो बिलियर्ड खेलते खेलते बूढ़े हो रहे थे। इस दौरान में सिवाय बेसबॉल की कमेंट्री सुनने के और कोई शगल नहीं था। सो, दामासू ने अपना बयान खत्म करते हुए कहा, ना चाहते हुए भी मैंने तमाम बस्ती की हक तलफी की है और कोई फायदा भी हासिल नहीं हुआ। अगले हफ्ते बेसबॉल के मुकाबले भी खत्म हो जाएंगे, दामासू ने कहा। यह तो इतनी परेशानी की बात नहीं, आना ने कहा। यह सोचो कि उस बेचारे काले का कितना बुरा हश्र हुआ है। जब वो दामासू के कंधे से लगी बिस्तर पर दराज थी, जैसे उसके साथ ताल्लुकात के अवाइल में कभी हुआ करती थी। उसे मालूम था कि उसका खाविंद क्या सोच रहा है। उसने उसके सिगरेट खत्म करने का इंतजार किया, तब मोहतात आवाज में बोली, दामासू। हाँ, क्या बात है? गेंदे वापस कर दो। उसने एक और सिगरेट सुलगाया। मैं खुद कई दिन से यही सोच रहा हूं, उसने कहा, मगर यह पता नहीं चल रहा कि कैसे करूं। उन्होंने तय किया कि गेंदों को किसी ऐसी जगह रख दिया जाए जहां लोगों का आम गुजर हो, मगर फिर आना ने सोचा कि इस हरकत से बिलियर्ड हॉल का मसला तो हल हो जाएगा, मगर काले का मामला यूं ही अटका रहेगा। पुलिस वाले पता नहीं गेंदों की बरामदगी से क्या मतलब निकालेंगे और काले आदमी को शक का जरा सा भी फायदा न देंगे।
اور یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ گیندیں کسی ایسے آدمی کے ہاتھ بھی لگ سکتی ہیں جو انہیں واپس کرنے کے بجائے خود بیچ کھانے کا ارادہ کر لے۔ اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ اسے ٹھیک سے کیا جائے۔ آنا نے بات مکمل کی۔ انہوں نے فرش کھود کر گیندیں نکالی۔ آنا نے انہیں اخبار کے کاغذوں میں لپیٹا، ایسے کہ باہر کے کاغذ کی تہوں سے پیکٹ کے اندر ملفوف اشیاء کی شکل کا اندازہ نہ کیا جا سکے، اور انہیں صندوق کے اندر رکھ دیا۔ مناسب موقع کا انتظار ضروری ہے، آنا نے کہا، لیکن اس مناسب موقع کا انتظار کرتے کرتے ہفتوں گزر گئے۔ 20 اگست کی رات کو گیندوں کے چوری ہونے کے 2 مہینے بعد جب داماسو نے راک کو دیکھا تو وہ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا پنکھے سے مچھروں کو بھگانے میں مصروف تھا۔ ریڈیو بند ہونے کے باعث اس کی تنہائی اور زیادہ شدید لگ رہی تھی۔ میں نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ راک نے یوں جیسے اپنی پیشن گوئی کے پورا ہونے پر مسرور ہو کر داماسو سے کہا، دیکھ لو، کاروبار کا کباڑا ہو گیا ہے۔ داماسو نے ریکارڈوں کی مشین میں ایک سکہ ڈالا۔ گانے کی اونچی آواز اور مشین کے رنگوں کی نمائش داماسو کی نظر میں گویا اس کی اپنی وفاداری کا پرشور ثبوت تھے، لیکن اس کا تاثر یہ تھا کہ یہ بات راک کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور الٹے سیدھے دلائل سے راک کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جو ہی وہ کوئی دلیل دیتا، راک جذباتی ہوئے بغیر اور اپنے ہاتھ کے پنکھے کی اٹکل پچو حرکت کا تواتر قائم رکھے رکھے اس کی دلیل کی دھجیاں اڑا دیتا۔ کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہ کہہ رہا تھا۔ بیس بال کے مقابلے قیامت تک تو جاری نہیں رہ سکتے۔ ہو سکتا ہے گیندیں برآمد ہو جائیں، نہیں ہوں گی۔ وہ کالا انہیں کھا تو نہیں گیا ہوگا؟ پولیس نے ہر جگہ تلاشی لے لی تھی، راک نے زج کر دینے والی یقین کے ساتھ کہا۔ اس نے انہیں دریا برد کر دیا ہے۔ معجزہ بھی تو ہو سکتا ہے، بدبختی گھونگے کی رفتار سے چلتی ہے۔ تم معجزوں پر ایمان رکھتے ہو؟ ہاں، کبھی کبھار، داماسو نے کہا۔ جب داماسو وہاں سے روانہ ہوا اس وقت تک فلم ختم نہیں ہوئی تھی۔ لاؤڈ سپیکر پر طویل اور ٹوٹے پھوٹے مکالمے تاریک ہوتے ہوئے قصبے میں گونج رہے تھے۔ چند سکونت گاہیں جو ابھی بھی کھلی ہوئی تھیں عارضی سی لگ رہی تھیں۔ داماسو نے چند قدم سنیما ہال کی طرف اٹھائے، لیکن پھر مڑ کر ناچ گھر کی طرف چل دیا۔ ناچ کے ہال میں بینڈ ایک اکیلے گاہک کے لیے، جس کے ساتھ 2 عورتیں تھیں، دھن بجا رہا تھا۔ باقی سب لوگ معاملہ فہمی سے کام لیتے ہوئے دیواروں کے ساتھ یوں لگے بیٹھے تھے جیسے ڈاک کا انتظار کر رہے ہوں۔ داماسو بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اس نے شراب فروش لڑکے کو اشارہ کیا کہ اسے ایک بیئر لا دے۔ وہ تھوڑے تھوڑے وقفوں سے سانس لینے کے لیے رک رک کر بوتل ہی سے بیئر پیتا تھا، اور اس شخص کو جو 2 عورتوں کے ساتھ فرش پر ناچ رہا تھا یوں دیکھتا رہا جیسے شیشے کی اوٹ سے دیکھ رہا ہو۔ وہ شخص قد میں ان دونوں عورتوں سے چھوٹا تھا۔ آدھی رات کو وہ تمام عورتیں جو فلم دیکھنے گئی ہوئی تھی آ پہنچیں۔ مردوں کا ایک گروہ ان کے تعاقب میں تھا۔ داماسو کی دوست لڑکی جو ان کے ہمراہ تھی انہیں چھوڑ کر داماسو کے ساتھ آ بیٹھی۔ داماسو نے اس کی جانب نہ دیکھا۔ وہ اب تک بیئر کی نصف درجن بوتلیں پی چکا تھا اور اس شخص کو گھورے جا رہا تھا جو اب 3 عورتوں کے ساتھ ناچ رہا تھا، لیکن ناچ کے دوران ان عورتوں کی نسبت اپنے پاؤں کی پیچیدہ حرکات پر زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ وہ خوش دکھائی دے رہا تھا، اور یہ ظاہر تھا کہ اگر اس کے پاس ٹانگوں اور بازوؤں کے ساتھ ساتھ ایک دم بھی ہوتی تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہوتا۔ مجھے یہ آدمی اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو اس کی طرف مت دیکھو، لڑکی نے کہا۔ لڑکی نے بھی اپنے لیے شراب کا گلاس منگوایا۔ فرش ناچنے والے جوڑوں سے بھرنے لگا، لیکن 3 عورتوں کے ساتھ ناچنے والے شخص نے اپنا ناچ جاری رکھا جیسے وہ ہال میں اکیلا ہو۔ ایک بار ناچ میں مڑتے ہوئے اس کی آنکھیں داماسو سے چار ہوئیں اور وہ اور زیادہ شد و مت سے ناچنے لگا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس کے خرگوش جیسے دانت نظر آنے لگے۔ داماسو پلک جھپکائے بغیر اسے گھورتا رہا، حتیٰ کہ اس شخص کو بھی سنجیدگی اختیار کرنا پڑی اور اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اس کا خیال ہے کہ وہ بہت خوش ہے، داماسو نے کہا۔ وہ واقعی بہت خوش ہے، لڑکی نے کہا۔ وہ جب بھی بستی میں آتا ہے دوسرے سفری تاجروں کی طرح یہاں کی موسیقی کے تمام اخراجات برداشت کرتا ہے۔ داماسو نے اپنی نظریں اس شخص کی طرف سے ہٹا کر لڑکی کی طرف کی۔ تو تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا۔ اس کے پاس چلی جاؤ، جہاں 3 کے لیے جگہ ہے، 4 کے لیے بھی بن جائے گی۔ داماسو کی بات کا جواب دیے بغیر لڑکی ناچ کے فرش کی طرف دیکھنے لگی اور گلاس سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی رہی۔ زرد لباس اس کے شرمیلے پن کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ اگلا ناچ داماسو اور لڑکی نے مل کر ناچا۔ جب ناچ ختم ہوا تو داماسو اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ میں تو بھوک سے مری جا رہی ہوں، لڑکی بولی، اور داماسو کا ہاتھ پکڑ کر اسے کاؤنٹر کی جانب لے چلی۔ تمہیں بھی تو کھانا کھانا ہے؟ وہ خوش و خرم آدمی دوسری جانب سے اپنی 3 عورتوں کے ہمراہ آتا دکھائی دیا۔ اے سنو، داماسو نے اسے پکارا۔ وہ داماسو کی طرف دیکھ کر رکے بغیر مسکرایا۔ داماسو نے اپنے ساتھی کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس آدمی کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تمہارے دانتوں کی نمائش اچھی نہیں لگتی۔
آدمی کا رنگ سفید پڑ گیا مگر وہ مسکراتا رہا۔ مجھے خود بھی، اس نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ لڑکی اسے روک سکتی، داماسو نے کس کر ایک مکہ اس آدمی کے جبڑے پر ٹکا دیا۔ وہ آدمی فرش کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ کسی اور گاہک نے مداخلت نہ کی۔ ان تینوں عورتوں نے داماسو کو کمر سے جکڑ لیا اور چیخنے چلانے لگی۔ داماسو کی دوست اسے دھکیل کر ہال کی دوسری جانب لے گئی۔ وہ آدمی فرش پر سے اٹھا۔ مکے کی بدولت اس کا منہ ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ وہ بندر کی طرح اچھلتا ہوا فرش کے بیچوں بیچ جا پہنچا اور بینڈ کو حکم دیا کہ موسیقی دوبارہ شروع کریں۔ 2 بجے کے قریب ہال تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ وہ تمام عورتیں جنہیں رات کے لیے گاہک نہیں ملے تھے اب بیٹھ کر کھانا کھانے لگی تھیں۔ داماسو کی دوست پھلیوں، تلے ہوئے گوشت اور چاولوں کی ایک قاب لے کر میز پر آئی اور چمچ سے سارے کا سارا کھانا خود کھانے لگی۔ داماسو مدہوش سا بیٹھا اسے تکتا رہا۔ لڑکی نے چمچ میں بھر کر ایک لقمہ اس کی طرف بڑھایا۔ منہ کھولو۔ داماسو نے ٹھوڑی جھکا کر سینے پر ٹکا لی اور انکار میں سر ہلایا۔ یہ عورتوں کی خوراک ہے، مردوں کی نہیں۔ کھڑے ہونے کے لیے داماسو کو ہاتھوں سے میز کا سہارا لینا پڑا۔ جب اس کا جسمانی توازن درست ہوا، شراب فروش بازو سینے پر باندھے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ 89 پیسو تمہارے ذمے نکلتے ہیں، وہ بولا۔ شراب مفت کی نہیں تھی۔ داماسو نے اسے ایک جانب دھکیل دیا۔ مجھے ہیجڑے اچھے نہیں لگتے۔ لڑکے نے اسے آستین سے دبوچ لیا لیکن لڑکی کے اشارہ کرنے پر چھوڑ دیا اور بولا، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ بہت سی چیزوں کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ داماسو لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا۔ دریا کی سطح پر چاند کی پراسرار چمک دیکھ کر اس کے ذہن میں تابندگی کی ایک لکیر سی ابھری، لیکن فوراً ہی غائب بھی ہو گئی۔ بستی کے دوسرے سرے پر اپنے گھر کے آگے پہنچ کر اپنے دروازے کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ نیند میں چل کر وہاں پہنچا ہے۔ اس نے سر کو 2-3 بار جھٹکا اور پریشانی کے عالم میں اسے صورت سے یہ احساس ہوا کہ اسے اگلا ہر قدم احتیاط کے ساتھ اٹھانا ہے۔ دروازے کو اس نے نہایت آہستگی سے دھکیلا تاکہ قبضوں کی چرچراہٹ کی آواز نہ آئے۔ آنا کو احساس ہوا کہ وہ صندوق میں کچھ تلاش کر رہا ہے۔ لیمپ کی روشنی سے بچنے کے لیے اس نے بستر میں اپنا رخ دیوار کی جانب کر لیا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ اس کا خاوند کپڑے نہیں بدل رہا ہے۔ تب جیسے اس کے ذہن میں وجدان کا کوندا لپکا اور وہ بستر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ داماسو صندوق کے قریب ٹارچ اور گیندوں کا پیکٹ ہاتھ میں تھامے کھڑا تھا۔ داماسو نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آنا بستر میں سے کود کر باہر آئی۔ تم بالکل پاگل ہو گئے ہو، وہ بڑبڑائی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ جلدی سے اس نے کنڈی چڑھا دی۔ داماسو نے ٹارچ اپنی پتلون کی جیب میں اڑسی، ساتھ ہی چھوٹا چاقو اور چند ریتیاں بھی جیب میں رکھی اور پیکٹ کو بغل میں دبائے دروازے کی جانب بڑھا۔ آنا دروازے سے پیٹ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے جیتے جی تم باہر نہیں جا سکتے، وہ آہستہ سے بولی۔ داماسو نے اسے ایک طرف دھکیلنے کی کوشش کی۔ پرے ہٹو، اس نے کہا۔ آنا نے دروازے کے پاکھے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ پلکیں جھپکائے بغیر دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ تم بالکل گدھے ہو، آنا نے سرگوشی کی۔ خدا نے تمہیں خوبصورتی تو دے دی مگر تمہیں دماغ دیتے وقت سخت کنجوسی سے کام لیا۔ داماسو نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور اس کی کلائی مروڑنے لگا۔ آنا کا سر جھک گیا۔ بھیچے ہوئے دانتوں کے ساتھ داماسو نے اسے دھمکایا۔ میں نے کہا پرے ہٹ جاؤ۔ آنا نے سر موڑ کر آنکھ کے کونے سے اسے یوں دیکھا جیسے ہل میں جتا ہوا بیل دیکھتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے آنا کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے کوئی جسمانی ضرر نہیں پہنچایا جا سکتا اور وہ اپنے خاوند سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن داماسو نے اس کے بالوں کو اتنے بل دیے کہ اس کا گلا آنسوؤں سے رند گیا۔ تم میرے پیٹ میں بچے کو مار ڈالو گے، آنا نے کہا۔ کچھ گھسیٹتے اور کچھ بازوؤں میں اٹھائے ہوئے وہ آنا کو بستر تک لے گیا، لیکن جب اس نے اسے چھوڑا تو وہ اس کی کمر پر سوار ہو گئی اور اپنی ٹانگوں سے اسے جکڑ لیا۔ وہ دونوں بستر پر گر گئے۔ دونوں کا سانس پھول رہا تھا۔ میں چیخنا شروع کر دوں گی، آنا نے سرگوشی میں کہا۔ تم یہاں سے ہلے تو میں چیخنا شروع کر دوں گی۔ داماسو غصے میں پھنکار رہا تھا۔ اس نے گیندوں کا پیکٹ اٹھا کر آنا کے گھٹنے پر مارا۔ آنا کے ہونٹوں سے ایک چیخ نکلی اور اس کی ٹانگوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، لیکن داماسو کو دروازے تک جانے سے روکنے کے لیے وہ اس کی کمر سے چپٹ گئی۔ پھر اس نے التجا اور منت سماجت شروع کر دی۔ میں قسم کھاتی ہوں میں کل خود گیندیں وہاں لے جاؤں گی، وہ کہہ رہی تھی، اور وہاں ایسے چھوڑ کر آؤں گی کہ کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ دروازے کی جانب گھسیٹتے گھسیٹتے داماسو اس کے ہاتھوں پر گیند کے پیکٹ سے ضربیں لگاتا رہا۔ وہ ایک لہجے کے لیے اپنی گرفت ڈھیلی کرتی تاکہ چوٹ کے درد پر قابو پا سکے، لیکن پھر اسے چپٹ جاتی اور التجائیں کرنے لگتی۔ میں یہاں تک کہہ دوں گی کہ گیندیں میں نے چرائی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ میری اس حالت میں کوئی مجھے جیل میں نہیں ڈالے گا۔ بالآخر داماسو نے اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ ساری بستی تمہیں دیکھ لے گی، آنا نے کہا۔ تم اتنے بے وقوف ہو کہ تمہیں یہ بھی پتا نہیں کہ آج پورے چاند کی رات ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چٹخنی کھولتا، آنا نے ایک بار پھر اسے پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر کے اس کی گردن اور چہرے پر مکے مارنے لگی۔
ساتھ ہی وہ چیخ بھی رہی تھی، وحشی درندہ۔ جب داماسو نے مکوں کی بوچھاڑ سے اپنا چہرہ بچانا چاہا تو آنا نے لپک کر ایک ہاتھ سے چٹخنی کو قابو میں کر لیا اور دوسرے سے کس کر مکہ اس کے سر پر لگایا۔ داماسو جب وار سے بچنے کے لیے جھکا تو چٹخنی اس کے شانے کی ہڈی سے ٹکرا کر یوں گونجی جیسے کھڑکی کے شیشے سے ٹکرائی ہو۔ کتیا! وہ زور سے چیخا۔ اس لمحے اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کتنا شور کر رہا ہے۔ ہاتھ کی پشت سے اس نے زور سے آنا کو کنپٹی پر مارا اور اس کے درد سے کراہنے اور پورے جسم کے زور کے ساتھ دیوار سے ٹکرانے کو محسوس کیا، لیکن مڑ کر اسے دیکھے بغیر دروازہ کھلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ درد اور تکلیف سے بے سود آنا فرش پر پڑی اپنے پیٹ میں کچھ ہونے کی منتظر رہی۔ دیواروں کی دوسری جانب سے ہمسایوں نے اسے آواز دی جیسے کہیں قبر کے اندر سے بول رہے ہوں۔ اس نے اپنے رونے کی آواز روکنے کی خاطر ہونٹ کاٹ لیے۔ تب وہ فرش سے اٹھی اور کپڑے بدلے۔ اس کے ذہن میں بھی یہ خیال نہ گزرا، جیسے ماضی میں بھی ایک بار ایسے ہی ایک موقع پر نہیں گزرا تھا، کہ داماسو ابھی تک کمرے کے باہر کھڑا اپنے آپ کو یہ احساس دلانے میں مصروف ہوگا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے اور وہ آنا کے تھوڑی دیر میں چیختے پکارتے ہوئے باہر آنے کا منتظر ہوگا۔ آنا نے پرانی غلطی کا اعادہ کیا اور اپنے خاوند کے پیچھے باہر بھاگنے کے بجائے جوتے کپڑے پہن کر دروازہ بند کیا اور بستر پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ دروازہ بند ہو جانے پر داماسو کو اندازہ ہوا کہ وہ واپس نہیں جا سکے گا۔ کتوں کے شور و غوغا نے گلی کے آخر تک اس کا تعاقب کیا، مگر اس کے بعد وحشتناک خاموشی چھا گئی۔ وہ اپنے قدموں کی آواز کے خوف سے فٹ پاتھ پر چلنے سے گریز کر رہا تھا، جو اس خوابیدہ قصبے میں محیب اور انجانی لگ رہی تھی۔ لیکن بلیئرڈ ہال کے عقبی دروازے کے مقابل زمین کے خالی قطعے تک پہنچنے تک اس نے کسی احتیاط کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس بار اسے اپنی ٹارچ استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑی۔ دروازہ جہاں سے ٹوٹا تھا صرف وہیں سے ٹھیک کیا گیا تھا۔ اینٹ کے حجم اور شکل کا لکڑی کا ٹکڑا نکال کر ایک نیا ٹکڑا دروازے میں نصب کر کے وہی پرانی کنڈی اور قبضہ دوبارہ وہاں لگا دیا گیا تھا۔ باقی سب کچھ وہی تھا۔ داماسو نے بائیں ہاتھ سے تالے کو کھینچا اور ریتی کو کنڈی کے ان قبضوں کے درمیان پھنسا دیا جو نئے نہیں تھے، اور قدرے زور سے لیکن تشدد کے بغیر ریتی کو موڑ کر گیئر کی طرح جھٹکے دینے لگا، حتیٰ کہ لکڑی غمگین سی آواز کے ساتھ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی اور قبضے باہر نکل آئے۔ دروازے کو دھکیلنے سے پہلے اس نے تھوڑا سا اونچا اٹھا لیا تاکہ اس کے فرش پر رگڑے جانے کی آواز مدھم پڑ جائے۔ دروازہ اس نے صرف آدھا کھولا، اپنے جوتے اتار کر گیندوں کے پیکٹ کے ساتھ اندر گھسا دیے اور چاندنی سے روشن کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے عین مقابل بوتلوں اور خالی ڈبوں سے بھرا ہوا ایک نیم تاریک برآمدہ تھا۔ آگے چھت کے شیشے میں سے چھن کر آتی چاندنی میں بلیئرڈ کی میز پڑی تھی۔ اس کے بعد الماریوں کی پشت تھی اور سب سے آخر میں صدر دروازے کے سامنے چھوٹی چھوٹی کرسیوں اور میزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ہر چیز سوائے چاندنی کے سیلاب اور خاموشی کے خستہ پن کے پچھلی بار کی طرح تھی۔ داماسو اب تک اپنے اعصاب کو قابو میں رکھے ہوئے تھا، لیکن اب آ کر عجیب سحر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس بار اس نے اکھڑی ہوئی اینٹوں کے بارے میں بھی احتیاط نہ کی۔ کھلے دروازے کے درمیان اس نے اپنے جوتے رکھ دیے اور چاندنی کو عبور کر کے ٹارچ جلائی اور کاؤنٹر کے پیچھے اس چھوٹے سے ڈبے کو تلاش کرنے لگا جس میں گیندیں رکھی جاتی تھیں۔ یہ تمام کام وہ بغیر کسی احتیاط کے کر رہا تھا۔ ٹارچ کی ادھر ادھر گھومتی ہوئی روشنی میں اس نے گرد آلود شیشیاں، گھوڑے کی رکاب اور مہمیز، موٹر کے تیل میں لتھڑی ہوئی گول کر کے رکھی ہوئی ایک قمیض اور بالآخر وہ ڈبہ دیکھا جس میں گیندیں رکھی جاتی تھیں۔ ڈبہ عین اسی جگہ پڑا تھا جہاں پچھلی بار تھا۔ ٹارچ کی روشنی کو حرکت دیتے ہوئے وہ کاؤنٹر کے آخر تک لے گیا۔ وہاں وہی بلی تھی۔ بغیر کسی اصرار کے بلی نے اسے ٹارچ کی روشنی کے مقابل دیکھا۔ داماسو نے روشنی کی شعاع اس پر مرکوز رکھی، حتیٰ کہ اسے قدرے خوف کے ساتھ یاد آیا کہ دن کے دوران میں اس نے کبھی بلی کو اس جگہ بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے شعاع کو جھٹکا دے کر اور بلی کو ہش کہہ کر بھگانے کی کوشش کی، مگر اس جانور پر اس حرکت کا کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ تب یک لخت اس کے ذہن میں خاموش سا دھماکہ ہوا اور بلی اس کے ذہن سے یکسر محو ہو گئی۔ جب تک وہ یہ یقین کر سکتا کہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے، ٹارچ اس کے ہاتھ سے گر چکی تھی اور وہ گیندوں کے پیکٹ کو سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ ہال کی روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ خوب، اس نے راک کی آواز پہچان لی۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے گردوں میں گہری تھکن اتر آئی تھی۔ راک کمرے کے پیچھے سے چلتا ہوا اس کی جانب آیا۔ وہ زیر جامہ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لوہے کا سریا تھا اور اس کی آنکھیں بجلی کی روشنی سے چندھیائی ہوئی تھیں۔ بوتلوں اور خالی ڈبوں والے برآمدے میں جہاں سے داماسو گزر کر آیا تھا، ایک جھولنے والا بستر لٹکا ہوا تھا۔ یہ بستر پچھلی بار وہاں موجود نہیں تھا۔ داماسو سے 30 قدم کے فاصلے پر پہنچ کر راک تھوڑا سا اچھلا اور اپنا دفاع کرنے کے انداز میں کھڑا ہو گیا۔
داماسو نے اپنا ہاتھ جس میں گیندیں تھیں کمر کے پیچھے چھپا لیا۔ راک نے ناک سکیڑی اور سر آگے نکال کر اینک کے بغیر داماسو کو پہچاننے کی کوشش کی۔ تم؟ وہ چلایا۔ داماسو کو لگا جیسے کوئی لامتناہی بات بالآخر اپنے انجام کو پہنچ گئی ہو۔ راک سریے کو جھکا کر چلتا ہوا داماسو کے قریب آیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور نقلی دانتوں کے بغیر اس کا چہرہ کسی عورت کا لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، داماسو نے جواب دیا۔ اس نے جسم کی خفیف غیر محسوس سی حرکت سے پہلو بدلا۔ یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ داماسو ایک قدم پیچھے ہٹا۔ کچھ نہیں، وہ بولا۔ راک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ کانپنے لگا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ چیخ کر بولا اور سریا ہاتھ میں اٹھائے اس کی طرف بڑھا۔ داماسو نے پیکٹ اس کے حوالے کر دیا۔ راک نے بائیں ہاتھ سے پیکٹ پکڑ لیا اور انگلیوں سے اسے جانچنے لگا۔ وہ اب بھی چوکس تھا۔ تب بالآخر اسے پتا چل گیا۔ یہ گیندیں؟ یہ ناممکن ہے، اس نے کہا۔ وہ اتنا حیرت زدہ تھا کہ اس نے سریا کاؤنٹر پر رکھ دیا اور تھوڑی دیر کے لیے داماسو کی موجودگی کو بھول کر پیکٹ کو کھولنے میں لگ گیا۔ خاموشی سے وہ گیندوں کو دیکھتا رہا۔ میں انہیں واپس رکھنے آیا تھا، داماسو نے کہا۔ یقیناً، راک بولا۔ داماسو کا جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ شراب کا اثر اس کے جسم سے یکسر زائل ہو چکا تھا۔ اس کی زبان پر بجریلی سی گاد باقی تھی اور ذہن میں اکیلے پن کا مبہم احساس تھا۔ تو یہ تھا وہ معجزہ، راک نے گیندوں کو دوبارہ کاغذ میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اتنے بے وقوف بھی ہو سکتے ہو۔ جب اس نے سر اوپر اٹھایا تو اس کے چہرے کا تاثر بدل چکا تھا۔ اور میرے 200 پیسو؟ دراز خالی تھی، داماسو نے کہا۔ راک نے غور سے خالی منہ چلاتے ہوئے داماسو کو دیکھا اور مسکرایا۔ اچھا، تو دراز خالی تھی؟ اس نے کئی بار دہرایا۔ دراز میں کچھ نہیں تھا؟ اس نے سریا پھر پکڑ لیا۔ اس واقعے کی اطلاع تو میئر کو فوراً ملنی چاہیے۔ داماسو نے اپنی ہتھیلیوں کا پسینہ پتلون پر رگڑ کر خشک کیا۔ تمہیں پتا ہے کہ دراز میں کچھ نہیں تھا؟ راک مسکراتا رہا۔ وہاں 200 پیسو تھے، اس نے کہا، اور اب وہ رقم تمہاری چمڑی ادھیڑ کر نکالی جائے گی۔ اس لیے نہیں کہ تم نے چوری کی تھی، بلکہ اس لیے کہ تم جیسا بے وقوف آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔